السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جو کلمات آج آپ کو بتائے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں، اگر آپ ان کلمات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غربت کا آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ بے پناہ نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کے اوپر نازل فرمائیں گے، اپنی رحمتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو عزتیں بھی دیں گے اور ہر قسم کی رسوائی سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فرما دیجئے، بتلا دیجئے، کہہ دیجئے کہ تمام بادشاہیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، تمام جہانوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ فرمایا وہ جسے چاہتے ہیں بادشاہی دے دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین بادشاہی چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں ذلتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر قسم کی خیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ ساری طاقتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ ساری کائنات مل کر اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو رسوا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر ساری دنیا مل کر کسی کو عزت دلوانے پہ آ جائے، جب تک رب العالمین نہ چاہے کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے تخت و تاج عطا کر دے، جس کو چاہے تختہ دار کے اوپر لٹا دے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کی قدرت، دیکھیں کہ بھائیوں نے اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا ہے، تو اللہ رب العالمین جب عزت دینے پہ آئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کنویں سے اٹھایا، بکتے بکاتے چلتے چلتے مصر میں پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے مصر کی بادشاہی عطا فرما دی۔ یہ دیکھیں جب رب العالمین چاہتے ہیں تو کنویں سے اٹھا کر اللہ رب العالمین نے مصر کا تخت و تاج عطا فرما دیا۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، بے شک فضل اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قدرت کاملہ سے جس کو چاہتے ہیں جو عطا کرنا چاہے وہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یہ دعا بتائی، یہ سکھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاکید کیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ اس دعا کو پڑھا کرو۔ ہر نماز کے اندر آخری تشہد کے اندر یہ دعا نبی علیہ السلام پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ تشہد پڑھنا، التحیات للہ والصلوات، یہ مکمل پڑھ کے اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مکمل درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنی دوسری دعائیں پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہم انی اعوذ بک، یہ دعا پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعا پڑھیں۔ آخر کے اندر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ جو حدیث، یہ جو دعا آپ کو بتائی جا رہی ہے، امام داؤد رحمہ اللہ نے سنن نبی داؤد کے اندر یہ دعا کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر یہ دعا ہی ہے، اور یہ صحیح دعا ہے، حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھاتے ہوئے آقا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، فقر و فاقہ سے، تنگی سے، رزق کی پریشانی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ مجھے ایسی محتاجی سے محفوظ فرمانا، ایسی تنگی سے محفوظ فرمانا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ، اللہ نعمتوں کی کمی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اپنی نعمتوں سے بھی مجھے نوازنا، اپنی رحمتوں سے بھی نوازنا، وذلۃ، اور مجھے رسوائی سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ مجھے فقر و فاقہ سے بھی بچانا،
مجھے نعمتوں کی کمی سے بھی محفوظ فرمانا اور ہر قسم کی رسوائی سے بھی اے میرے مالک الملک مجھے محفوظ فرمانا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی بندہ ظلم نہ کر سکے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور نہ میرے ہاتھ سے کسی پر کوئی ظلم ہو، اس بات سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یہ دعا صحابہ کو تاکید کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ یقین کریں آپ ایمان کے ساتھ، آپ توکل کے ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کلمات، یہ دعا آپ یاد کر لیں۔ یقین کریں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو الفاظ نکلتے بلکہ منتظر رہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو کلمات نکلتے نا وہ فوراً اس پہ عمل کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبر کے اندر بھی محفوظ فرمائیں گے، عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا، اور کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو بھی قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن بھی ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرما لیں گے۔ اس لیے یہ کلمات پڑھ لیں، اس کلمات کو آپ یاد کر لیں، اس دعا کو آپ اپنی ہر نماز کے اندر شامل کر لیں، اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فقر و فاقہ سے آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، اپنی زندگی کے اندر ہر نماز کے اندر شامل کر لیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہر قسم کی ذلت سے بھی محفوظ فرما لیں گے، ہر قسم کے ظلم سے بھی بچا لیں گے۔ نہ آپ سے کوئی ظلم ہوگا، نہ آپ پر کوئی ظلم کر سکے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں یہ کلمات یاد کرنے کی، ہر نماز میں، ہر تشہد کے اندر آخر میں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بارک اللہ۔